سورہ عنکبوت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا اور الوداع کیا۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک اولاد عطا فرمائی اور آپ کی اولاد میں نبوت و کتابت جاری فرمائی، اور آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے تھے۔ یہ اللہ کا آپ پر خاص انعام و فضل تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ آپ نے اپنے علاقہ اور اہل عیال و رشتہ داروں کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا اور ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں وہ آسانی سے اللہ پاک کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی توحید و عبادت کی دعوت پیش کر سکیں۔ چنانچہ حضرت ابی بن قاب اور قتادہ کا کہنا ہے کہ یہ ہجرت سرزمین شام کی طرف کی گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ سرزمین مکہ ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں والوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ امام احمد نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے۔ نمبر 1، جب وہ معبودان باطلہ کی طرف بلائے گئے تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ نمبر 2، ان کا کہنا کہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ اور نمبر 3، انہوں نے حضرت سارہ کو کہا کہ تو میری بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دوران سفر ایک بستی میں داخل ہوئے، وہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا یا سرکشوں میں سے ایک سرکش تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ رات ابراہیم نامی ایک آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ تو بادشاہ جبار نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا کہ اسے میرے ہاں بھیجو۔ تو انہوں نے سارہ کو روانہ کیا اور ساتھ فرما دیا کہ وہاں جا کر مجھے جھوٹا نہ کرنا، کیونکہ میں نے بادشاہ کو کہہ دیا ہے کہ تو میری بہن ہے، اور روئے زمین پر اس وقت تیرے سوا اور میرے سوا کوئی مومن نہیں، اور مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور جب حضرت سارہ بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ برے ارادے سے کھڑا ہوا، اور حضرت سارہ نے وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مگر اپنے خاوند سے، بس اے اللہ تو اس کافر کو مجھ پر قدرت نہ دے۔ تو وہ کافر خراٹوں کی طرح آوازیں نکالنے لگا اور اپنا پاؤں زمین پر مارا، یعنی کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سارہ نے دعا میں عرض کی، یا اللہ اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ اس عورت نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر وہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر دوبارہ حضرت سارہ کی طرف متوجہ ہوا تو حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میں تیرے اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے خامند کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بس تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ تو وہ دوبارہ پکڑ میں آ گیا اور ایڑی زمین پر مارنے لگا۔ پھر حضرت سارہ نے کہا کہ یا اللہ، یہ اگر مر گیا تو کہا جائے گا کہ اس عورت نے اسے قتل کر دے گیا۔ تو دوبارہ وہ چھوڑ دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار اس نے اپنے مقرب خاص سے کہا کہ تو نے میری طرف شیطان ہی بھیجا ہے، اسے ابراہیم کی طرف لے جاؤ اور خدمت کے طور پر اس کو ہاجرہ ساتھ کر دو۔ حضرت سارہ نے واپس آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کو پتہ چلا کہ اللہ نے کافر کی چال کو ناکام بنا دیا، اور ایک لونڈی اس نے مجھے عطیہ بھی دی ہے۔
حضرت امام بخاری نے بھی اسی طرح کا واقعہ اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ حضرت سارہ کے بادشاہ کی طرف جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اہلیہ کی حفاظت کی التجائیں کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ جو میرے اعلیٰ خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو ناکام فرما۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی اور اپنے بندے و رسول و حبیب و خلیل علیہ السلام کی آبرو کو داغدار ہونے سے بچا لیا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ 3 عورتوں کو نبوت ملی ہے، حضرت سارہ اور والدہ محترمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، لیکن جمہور امت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار عورتیں تھیں لیکن ان کو نبوت نہیں دی گئی۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے بعض آثار میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو جب بادشاہ کے پاس روانہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور سارہ کے درمیان سے رکاوٹیں اور حجابات دور کر دیے اور حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس پہنچنے اور واپس آنے تک بدستور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے اور مسلسل مشاہدہ کرتے رہے کہ حضرت سارہ کو اللہ پاک نے بادشاہ سے کیسے محفوظ رکھا، اور اللہ پاک نے یہ انتظام اس لیے فرمایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت زیادہ مطمئن اور پاکیزہ رہے، کیونکہ حضرت ابراہیم حضرت سارہ کو ان کی دینداری اور رشتہ داری و حسن و جمال کی وجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بعد سارے زمانے تک حضرت سارہ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں ہوئی۔ اور بعض مورخین کے مطابق یہ مصر کا فرعون ضحاک بادشاہ کا بھائی تھا جو اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے زیادہ مشہور تھا، اور وہ اپنے بھائی کی طرف سے مصر کا گورنر مقرر تھا اور اس کا نام سنان بن الوان تھا۔ اور مورخ ابن ہشام نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سارہ کے ساتھ برا ارادہ کرنے والے بادشاہ کا نام عمرو بن عمرو القیس تھا اور وہ اس وقت مصر کا حاکم تھا، اس کو سہیلی نے بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے علاقے سے واپس ارض مقدس کی طرف تشریف لے آئے جہاں آپ پہلے رہائش پذیر تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت سا مال اور جانور تھے اور مصر کے علاقے کی ہاجرہ بھی تھی جو بادشاہ نے عطیہ کے طور پر خدمت کے لیے دی تھی۔ پھر لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے اپنے بہت سے مال و دولت کے ساتھ ارض غور میں اقامت گزین ہوئے۔ یہ علاقہ غور زغر کے نام سے مشہور تھا اور صدوم شہر میں ٹھہر گئے۔ یہ شہر اسی زمانے میں مرکزی شہر کہلاتا تھا۔ اس کے رہنے والے فاسق، فاجر اور گندے لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ اپنی نظر اٹھا کر مشرق و مغرب، شمال اور جنوب کی طرف دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ یہ تمام زمین میں تجھے اور تیرے بعد تیری اولاد کو دیتا رہوں گا اور تیری اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کی ذرات کے برابر ہو جائے گی۔ اس بشارت میں امت محمدیہ بھی شامل ہے، بلکہ مکمل و اکمل طور پر امت محمدیہ ہی اس کی مستحق ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ظالم اور جبار گروہ نے حضرت لوط علیہ السلام پر غلبہ پایا اور ان کو قید کیا اور ان سے ان کا مال چھین کر اپنے قبضہ میں کر لیا اور ان کے جانور ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ نے 318 افراد پر مشتمل ایک جماعت لے کر وہاں پہنچے، لوط علیہ السلام کو ان سے چھڑایا اور مال وغیرہ جو انہوں نے لوٹا تھا واپس لیا اور ان کے بہت سے لوگ قتل کر دیے اور ان کو شکست فاش دی۔ وہ بھاگ گئے۔ آپ نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمالی علاقے میں پہنچے اور مقام برزہ میں آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہاں ایک جگہ کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لشکر وہیں آ کر ٹھہرا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران ہو کر واپس ارض مقدسہ کی طرف لوٹے اور وہاں کے بادشاہوں نے آپ کی عزت و تکریم کی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آئے۔ چنانچہ ارض مقدس میں 20 سال گزرنے کے بعد بھی جب حضرت سارہ سے ان کو کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، اور حضرت سارہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس لیے عرض کر دیا گیا کہ آپ ہاجرہ کے پاس جائیں، اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نصیب فرما دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا اور اللہ پاک نے آپ کو اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اہل کتاب نے لکھا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی تو اس نے اپنے آپ کو اپنی مالکہ حضرت سارہ سے اونچا سمجھنا شروع کر دیا۔ فطری لحاظ سے حضرت سارہ کو غیرت آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، تو حضرت ہاجرہ ڈر کر بھاگ گئیں اور ایک چشمہ کے پاس جا کر ٹھہر گئیں۔ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو تیرے لیے باعث خیر و برکت بنایا جانے والا ہے۔ اس نے کہا کہ واپس چلو، اور یہ بھی خوشخبری دی کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اس کا ہاتھ تمام پر ہوگا اور تمام کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے تمام بھائیوں کے علاقے کا مالک و حاکم بنے گا۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ عزت و سیادت والے بنے، اور وہ مشرق و مغرب میں تمام ملکوں کے بادشاہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ علم اور عمل صالح عطا فرمایا جو کسی اور امت کے حصے میں نہ آیا۔ یہ صرف اس بنا پر ہے کہ اس امت کا رسول باقی رسولوں پر زیادہ شرف و عظمت والا ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ کی بعثت روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ وہاں سے واپس ہوئیں تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اہل کتاب نے کہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس تھی، اور حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 برس بعد پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری بھی دی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل کے بارے میں تیری دعا میں نے قبول کر لی، میں نے اس کو بابرکت بنایا اور اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ بہرحال حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت سارہ کی غیرت ہاجرہ پر سخت ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ کا چہرہ میرے سے دور کر دو۔ تو حضرت ہاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑے اور ان کو اس جگہ آ کر آباد کیا جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ شیخ ابو محمد بن زید نے اپنی کتاب النوادر میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سارہ حضرت ہاجرہ پر ناراض ہوئی تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ اس کے 3 اعضاء کاٹے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم پوری کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کے دونوں کانوں میں سوراخ کر دے اور اس کا ختنہ کر دے۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کا ختنہ ہوا۔ عرب کے اندر شاید ختنوں کا رواج اسی وجہ سے ہوا، جبکہ عجمی لوگ اس کو قابل تعجب سمجھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس نے کان چھدوائے، اور سب سے پہلے اس نے اپنا دامن لمبا کیا تاکہ چلنے کے نشانات مٹ سکیں، تاکہ سارہ کو اس کے قیام کا علم نہ ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ کے پاس ٹھہرا دیا۔ وہاں آج کی مسجد کی بلائی جانب چائے زمزم کی جگہ پر ایک درخت کے ساتھ بٹھا دیا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہ تھی اور نہ ہی وہاں پانی موجود تھا۔ آپ نے ماں بیٹا کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر وہاں سے واپس ہونے لگے تو اسماعیل حضرت حاجرہ ان کے پیچھے آئی اور عرض کی کہ اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ اس بیابان میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں جہاں کسی قسم کا زندگی کا سامان نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ نے یہ بات بار بار کہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ بالآخر حضرت حاجرہ بولی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اور گھاٹی کے پاس جب پہنچے جہاں سے ماں بیٹا ان کو نہ دیکھ سکتے تھے، تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کرتے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے رزق فرما تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت حاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور اپنے پاس موجود پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ پانی مشک کا ختم ہو گیا اور آپ کو پیاس محسوس ہوئی اور اس کے بچے کو بھی پیاس محسوس ہوئی۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، اور یہ حالت ماں سے زیادہ دیر تک نہ دیکھی جا سکی، اسی لیے وہ قریب ترین پہاڑی صفا پر گئی اور اس پر کھڑی ہو کر وادی کے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ پھر صفا پہاڑی سے اتر کر بطن وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اوپر اٹھا لیا اور مصیبت زدہ انسان کی طرح دوڑ پڑی، حتیٰ کہ مروہ پر آئیں اور وہاں نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ نظر نہ آیا، اور اسی طرح 7 چکر لگائے۔ چنانچہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفا و مروہ کے درمیان لوگوں کے دوڑنے کا سبب یہی ہے۔ جب وہ صفا پر پہنچی تو ایک آواز سنائی دی اور وہ اپنے آپ کو کہنے لگی رک جا۔ اس نے پھر آواز سنی تو کہا تو نے آواز تو سنا دی، مگر فریاد رسی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ ہے؟ اچانک دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم کے پاس ایک فرشتہ ہے۔ اس نے اپنی ایڑی جب پاؤں زمین پر مارا تو وہاں پانی ظاہر ہوا۔ اسماعیل اس کی ارد گرد باندھ باندھنے لگی اور حوض بنانے لگی اور چلو کے ساتھ مشک بھرنے لگی اور پانی مزید جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ بن جاتا۔ اسی طرح اس نے اپنا پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ تب فرشتے نے کہا کہ ہلاکت سے نہ ڈر، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے محافظوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ جرم قبیلے کے لوگ مقام قدا کے راستے سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں اترے تو انہوں نے منڈلاتا ہوا ایک پرندہ دیکھا، تو کہنے لگے کہ یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم اس وادی کے واقف کار ہیں، یہاں پہلے تو پانی نہیں تھا۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمیوں کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا، وہ پانی پر پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے پانی کی خبر دی۔ پانی موجود ہونے پر وہ اس جگہ آ گئے
اسمیل پانی کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے آ کر اسمیل سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسمیل کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے۔ وہ انس و محبت پسند کرتی تھی۔ وہ لوگ یہاں اترے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس جگہ بلوا لیا۔ اس طرح یہاں بہت سے گھر آباد ہو گئے۔ سورہ صافات میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے، گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت بڑا اور سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کرے، جو آپ کو اس آخری عمر میں بڑھاپے میں ملا تھا اور جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزارا تھا، جبکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو ایسی وادی میں چھوڑے جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے اور نہ کوئی یار و مددگار، اور نہ وہاں کاشت ہوتی ہے اور نہ پانی اور نہ دودھ کا جانور، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی مہیا کی اور پریشانیوں سے نجات دی۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر بھی لبیک کہا اور اس کے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور فرما برداری کرنے میں جلدی کی۔ پھر یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو گدی کی جانب سے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ وہ ذبح کرنے کی حالت میں اپنے بیٹے کا منہ نہ دیکھ سکیں۔ اور بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے عام جانوروں کی طرح پہلو کے بل زمین پر لٹایا اور ان کی پیشانی ایک جانب زمین سے ملی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور بیٹے نے موت کے قریب ہونے کی وجہ سے کلمہ شہادت پڑھا۔ سدی اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری حلق پر رکھ کر چلائی، مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چھری اور حلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے چھری حلق تک نہ پہنچی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا۔ سورہ صافات میں اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یعنی ہم نے تیرا امتحان لیا تھا اور تو اس میں کامیاب ہوا، اور تیری فرما برداری اور اللہ کے حکم کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا، اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اسی طرح اس سے پہلے آپ اپنا جسم آگ کے حوالے کر چکے ہیں، اور تیرا مال مہمان نوازی میں بہت خرچ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے شک کھلا امتحان تھا، آزمائش تھی، اور ہم نے اس کو بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا۔ اس کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید شکل، موٹی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ ابن عباس کے قول کے مطابق کہ وہ مینڈھا 40 برس تک جنت میں چرتا رہا، اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چرتا تھا حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پھٹا اور یہ مینڈھا اس سے برآمد ہوا، اس پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ وہ مینڈھا شبیر پہاڑ سے اتر کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا
اور ممیاتا ہوا آیا تھا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے کی تھی اور وہ قبول ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں مینڈے کے 2 سینگ دیکھے تھے، اور مجھے یہ کہنا بھول گیا کہ میں آپ کو ان کو ڈھانپ دیں، لہٰذا اب جا کر ان کو ڈھانپ دو، کیونکہ بیت اللہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو دوسری طرف مشغول کر دے۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی منقول ہے کہ مینڈے کا سر بیت اللہ کے پرنالے کے پاس ہمیشہ سے لٹکا رہا یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا۔